اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری اشفاق کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ خطہ پٹوار کی ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت موجود ہے جن کو اللہ پاک نے نہایت ہی خوبصورت آواز دے رکھی ہے، اور یہ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت تک ان کا شمار ہمارے علاقے کے نہایت ہی اچھے اور عمدہ حیثیت رکھنے والے سراخانوں میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے۔ میں محترم طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محترم شخصیت سے وقت دے کر ہمیں دیا۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ اپنا تعارف یہ آپ کو خود کروائیں گے، تو اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس خوبصورت محفل میں، اس خوبصورت دنیا میں، اس خوبصورت علاقے میں آپ کو ایک اپنے نمائندہ کے طور پر ہمارے درمیان موجود رکھا ہے، اور یہ نہایت ہی اچھے طریقے سے سراخانی کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آصم آصمی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید ہیں۔ جی بسم اللہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کے زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، بہت زبردست دن گزر رہے ہیں، اور وہ دن زیادہ اچھے ہیں جو سرکار کی تعریف میں گزر جائیں۔ باقی یہ دنیا داری ہے، ادھر جانا ادھر جانا، یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ آغاز بس اس بات سے کروں گا کہ کوثر نیازی نے کہا تھا، کوثر مجھے تو ایک ہی اعزاز کی ہوس، محشر میں وہ کہہ دیں ہمارا غلام ہے۔ بس اصل میں یہ زندگی ہے۔ ماشاءاللہ، معصومی صاحب، آپ کو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، آپ کو پورا علاقہ جانتا ہے، الحمدللہ۔ مگر پھر بھی آپ ہمارے سننے والوں کو اپنا مکمل تعارف کریں۔ میں بشندوٹ گاؤں ہے جی، ساگری کے ساتھ، جی، اس سے میرا تعلق ہے، اور میں الحمدللہ وہاں رہائش پذیر ہوں۔ میرے والد گرامی جو 2-3 سال پہلے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وہ وہاں رہائش پذیر تھے، اور میں الحمدللہ ابھی بشندوٹ کے اندر رہائش پذیر ہوں، جو ساگری کے ساتھ گاؤں ہے۔ معصومی صاحب، آپ اپنے بچپن، اپنے والدین کے بارے میں ہمارے سننے کو تھوڑا بتائیں کہ آپ نے بچپن جب آپ اپنے والدین کے باتیں تھے، اس وقت کی زندگی میں اور اس وقت کی زندگی میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اصل میں جو صاحب، میں اپنے والدین کا تعارف تو میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے والد گرامی جو تھے وہ پہلے 9 مسلم تھے۔ 59 میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے ان کے تعلق سکھ مذہب کے ساتھ تھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد گکھڑ فیملی کے اندر ان کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد سلسلہ یہ چلتا رہا۔ تو میرے والد گرامی جو ہیں وہ شروع میں کیونکہ جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد ان کی جو زندگی تھی وہ مکمل ضابطۂ اسلام کے مطابق گزر رہی تھی، اور اسلام قبول کرنے کا ان کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ آستانہ عالیہ موہری شریف ہے، یہ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات کے اندر آتا ہے۔ اس وقت جو صاحب سجادہ نشین تھے وہ تھے حضور قبلہ عالم زرین زربخت سلطان الاولیاء حضرت الحاج خواجہ صوفی محمد نواب الدین صاحب۔ وہ ساگری یہ جو ساتھی ہے وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے مریدین بزرگ حضرات ہوا کرتے تھے، جن میں بڑا نام میں لے لوں، وہ آپ کے ہیں چیئرمین زبیر کینی صاحب کے والد گرامی صوفی زمان علی صاحب، وہ ان کے خلیفہ بھی تھے۔ تو میرے والد گرامی نے وہاں جا کے آستانے کے اوپر موری شریف کے آستانے پہ جا کے 59 میں جا کے اسلام قبول کیا۔ سکھ مذہب کے ساتھ تعلق تھا، وہاں جا کے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آئے، پھر انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے قرآن پاک مکمل پڑھا۔ لائق اتنے تھے اس حیثیت میں۔ پھر آپ کنسٹرکشن کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے پھر انہوں نے نعت کے حوالے سے تو میں آغاز کر دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلی جو نعت اس وقت پڑھی وہ نعت میں نے 1986 کے اندر
یہ اسکول ہے کلر سیدہ میں جو تھانے کے ساتھ اسکول ہے، جی ابھی بھی میں جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے یہاں کھڑے ہو کے نعت پڑھی تھی. تو وہاں میں نے اس سلسلہ وہ شروع کیا، نعت پڑھنے کا مقابلہ تھا پرائمری اسکول کے حوالے سے، وہاں سے میں نے نعت کا آغاز کیا. اور پھر اس کے بعد 3-4 سال گزرے تو پھر میرے والد گرامی کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس بچے کو کیوں نہ میں دین کے حوالے وقف کر دوں. اچھا. پھر انہوں نے مجھے ساگری ایک ادارہ ہے دارالعلوم جامعہ غوثیہ تجوید القرآن ساگری، وہ ابھی بھی ہے، چل رہا ہے، وہاں میں نے سب سے پہلے آ کے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. میرے استادی وقار قاری محمد حمید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 2 سال قبل اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں، تو ان کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا، پھر اس کے بعد تجوید پڑھی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اور الحمدللہ وہ بھی زندگی بہت اچھی تھی جو اس سے پہلے تھی. اس کی وجہ یہ کہ کریم والدین کے زیر سایہ میں نے وہ پرورش پائی. پھر اس کے بعد جو زندگی گزر رہی ہے وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. یعنی آپ کے والد محترم کو اس کا بات کا اندازہ شروع سے ہی ہو گیا تھا؟ جی جی بالکل بالکل الحمدللہ. وہ اصل میں جب مجھے دیکھتے تھے نا پڑھتے ہوئے کسی چیز کو، پھر میں ادارے کے علاوہ بھی جب میں اپنے جامعہ مسجد کے اندر جاتا نا تو خطبے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بچے نعت خوانی کرتے ہیں، تو میرا یہ انداز تھا کہ میں اللہ جنت نصیب کرے انہیں قاضی مسعود الحق صاحب جو ابھی ہمارے حاضر خطیب ہیں، قاضی انعام الحق صاحب، ان کے والد گرامی تھے. تو وہ شروع سے ہمارے استاد تھے کیونکہ ناظرہ قرآن پاک وہ پڑھایا کرتے تھے. وہ مجھے کہتے جی کہ آپ خطبہ سے پہلے جو ہے نا وہ نعت پڑھا کریں آ کے. میں چلا جاتا وہاں، جا کے مائک کھولنا اور شروع ہو جانا، ایک نعت کا ایک شعر پڑھنا، پھر دوسری ساتھ شروع کر دینا، پھر تیسری. کو بچپن تھا مجھے پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن وہ لوگ پھر بھی شوق اس سے سنا کرتے تھے سرکار کی نعت. تو الحمدللہ یہ سلسلہ وہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر میں نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر ہمارے میرے والد گرامی بہت خوش ہوئے. اس کے بعد وہ جب میں سرکار کی نعت کے لیے آگے پیچھے جاتا پھر بھی میرے ساتھ جاتے. بلکہ 1-2 مقابلے میں نے کلر سیدہ اور تحصیل کہوٹہ جب ہوا کرتا تھا، اب تو تحصیل کلر سیدہ الگ ہو گئی ہے، تحصیل کہوٹہ کے اندر بھی وہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ مجھے ساتھ لے کے جاتے، کہتے جی آج جمعہ فلاں جگہ پہ جا کے پڑھنا ہے، فلاں علامہ صاحب سے ملاقات کرنی ہے، پھر وہاں جاتے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. حافظ آصف معصومی صاحب، میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ بزم ارزائے مصطفیٰ ملکیالہ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. الحمدللہ. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی بات آپ سے کرتا چلا ہوں کہ اس بزم کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اصل میں چل صاحب انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ویسے بھی گزر جاتی ہے، جی اور موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے. چلتے بھی آ سکتی ہے، بیٹھے بھی آ سکتی ہے، جاگتے بھی آ سکتی ہے، سو جائے بندہ تب بھی مر سکتا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے. تو یہ اس طرح ہوا کہ 2005-06 میں جب میں اور چودھری دانیال رضا صاحب جو چودھری خطیب صاحب کے قریبی رشتہ داروں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے یقیناً کزن بھی ہیں، ہم جب ویسے بیٹھا کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی تھی، یار ویسے بھی ہم پروگراموں کے حوالے سے آگے پیچھے کافی مشہور ہیں، آگے پیچھے لوگ ہمیں بلاتے ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، لوگ ہم سے مشورہ بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایک ایسا کام شروع کیا جائے جس میں علاقے کے اندر ہم جب پروگرام بھی کیا کریں، فلاحی کام بھی کیا کریں، تو کسی ایک چیز کا نام ہو، اوپن ہو کوئی چیز. تو ہم نے پھر بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے ہم نے ایک بزم کا آغاز 2007 میں ہم نے یہ بزم شروع کی. تو اس وقت ہمارے پاس کافی سارے بزرگ حضرات بھی ہوا کرتے تھے، جس میں چودھری یاسین صاحب رائکہ میرا چکویلی خان، وہ بندہ ہمارے پاس یہاں ریلوے پھاٹک کے اوپر ملازم بھی تھا. تو انہوں نے پھر اکٹھے بیٹھ کے ہم نے اس بزم کا آغاز کیا، جس میں سب سے پہلے وہ چودھری یاسین صاحب جو ہے وہ رابطہ سیکرٹری بھی تھے، بلکہ یہ سمجھیں کہ کرتا درتا بھی چودھری یاسین صاحب تھے. پھر اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، پھر وہ چلے گئے. 2007 میں چودھری صاحب ہم نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ قاضی منصور شاہ صاحب ہیں کلاڑی کے، اور چودھری دانیال رضا صاحب چیئرمین ہیں اس کے. اور اسی طرح ہم نے یہ وقتی جو عہدے ہوتے ہیں دنیا داری میں وہ ہم نے بانٹے ہوئے ہیں، جس میں جنرل سیکرٹری ہوں. یہ چودھری طاہر صاحب، آجی طاہر صاحب، یہ ہمارے رابطہ سیکرٹری ہیں شروع سے، 2007 سے یہ رابطہ سیکرٹری ہیں، اور ان کا کام ہے صرف لوگوں کو بتانا آگے پیچھے کہ جی اس طرح پروگرام ہے، اس طرح ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ پھر وہ اس طرح بکاتے ہیں. باقی بزمیں ساری کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اور اللہ پاک میری دعا ہے
اس پروگرام کی وساطت سے کہ جتنی بھی چلا رہے ہیں بزمیں، کوئی بھی پروگرام کسی قسم کا بھی چلا رہے ہیں، اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ بزم رضائے مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اوپر عام کیا جائے۔ اور جب سے یہ بزم بنی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں یار کہ کسی بڑی بزم میں ہم شامل ہوں تاکہ ہماری بزم کا نام ہو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم نے یہ آغاز 2007 میں کیا۔ اس کے بعد جو بڑی بزمیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں ان کا دل کر رہا ہے کہ بزم رضائے مصطفیٰ جو ہے نا وہ ہمارے اندر مرج ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 سال ہو گئے ہیں، اور 14 سال کے اندر ہم نے فلاحی بھی کام کیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ اعلان شروع میں سے تھا کہ اگر کوئی بندہ پروگرام کے حوالے سے، میلاد پاک کے حوالے سے پروگرام کروانا چاہے، اس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ پروگرام کرائے اور لنگر پورا کرے، علماء کو بلائے، نعت خوانوں کو بلائے۔ پھر میں نے سب سے پہلا اسٹیج پہ یہ اعلان کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ پروگرام کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم نے پروگرام کروانا ہے، بزم رضائے مصطفیٰ جانے اور اس کا کام جانے، علماء کی جو خدمت ہے وہ بھی ہم کریں گے، ثنا خوانوں کو بلائیں گے، ان کی خدمت بھی ہم کریں گے، بلکہ ہم ثنا خوان اور نعت خوان جو آپ کو دیں گے وہ بھی فی سبیل اللہ دیں گے۔ آپ بلکہ لنگر کا اہتمام بھی نہ کریں، لنگر بھی بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اسٹیشن کے زیر تمام آئے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ یعنی آپ دیگر فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ دین کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، جن لوگوں کو محفل یا عاشق رسول ان کے اندر میں موجود ہے، عاشق رسول وہ محفل بھی کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کو وسائل بھی مل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بڑی بات ہے۔ تو عاصم صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ بزم رضائے مصطفیٰ سوچ کس کی تھی، اس کے بانی کون ہے، یا سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھی، یا کس نے کے ذہن میں یہ خیال آیا؟ اصل میں چوہدری صاحب سوچ کے حوالے سے جو وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو کام تھا یہ میں الحمدللہ کوئی 17 سال ہو گئے ہیں مجھے اور چودھری دانیال رضا کو اکٹھے، اور بلکہ اس میں ایک نام میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرفراز کلیامی، وہ اس وقت کلیام شریف سے جمعہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور کلیام شریف جمعہ ہم بھی جا کے پڑھا کرتے تھے، ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی پروگراموں کے حوالے سے۔ ویسے ایک دن ہم المدینہ شو روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو ابھی ہماری بزم کا مرکز، شروع میں جو بزم کا مرکز تھا وہ المدینہ شو روم تھا، وہ چودھری دانیال رضا کا اپنا شو روم تھا، تو دوست بھی تھے، ہم آپس میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے بیٹھے بیٹھے ہمارے ذہن میں آئی یار کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں میں بیٹھ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کریں۔ باقی یہ پروگراموں کے حوالے سے پروگرام ہر جگہ چلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان صرف عاشق رسول ہے، بلکہ آپ یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی لوگ بھی پروگرام کراتے ہیں، لیکن ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا۔ پھر ہم نے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، میں چودھری دانیال رضا صاحب، چودھری یاسین صاحب، ہمارے ایک دوست ہے محمد ابراہیم نقشبندی صاحب آستانہ اعلیٰ گمگول شریف، اسی طرح قاری محمد سرفراز کلیامی صاحب، پھر ہم نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا یار کہ ایک بزم ہونی چاہیے، پھر اس بزم کا نام بھی ہونا چاہیے جو سرکار کے نام پہ ہو، پھر ہم نے نام تجویز کیا، پھر نام رکھ کے ہم نے اس کے بعد ہم نے اعلان کیا باقاعدہ، پھر ہم نے سب سے پہلا جو پروگرام کروایا وہ عبداللہ اسری مسجد جو ابھی ہمارے پاس ہے، بزم کا جو مرکز ہے، اس کے سامنے المدینہ شو روم تھا، اس کے اوپر پھر ہم نے پروگرام کروا کے سب سے پہلا آغاز کیا 2007 میں، پھر وہاں سے ہم نے یہ آغاز کیا اور الحمدللہ وہ 14 سال سے یہ چل رہا ہے۔ ویسے تو آپ نے کافی تفصیلاً بتا دیا کہ اس کا بزم کا کام کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ پھر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بزم کے مین کام کیا ہے، کچھ بتا دیں۔ چودھری صاحب مین الحمدللہ باقی نظام جو ہے نا، جو فلاحی کام ہے وہ ہم نے شروع کیے تھے، بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں، کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ یار کہیں کوئی غریب آدمی ہو، کہیں کوئی خاص کر کہیں مسجد ایسی بن رہی ہو جس کا کام جو ہے کنسٹرکشن کا کوئی رکا ہو یا اس طرح کا ہو، وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں یار کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اکٹھے کر کے پیسے جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیے جائیں تاکہ اس مسجد کا جو کام ہو وہ سلسلہ چل سکے۔ الحمدللہ تقریباً جو ہے نا 14 سال ہو گئے ہیں بزم رضائے مصطفیٰ کو، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ارد گرد کے علاوہ علاقے کے اندر
جہاں کوئی چھوٹی بزمیں بنی ہیں ان کو کوئی کام ہو اس سلسلے میں میلاد شریف کے حوالے سے، کوئی کام ہو کوئی بزم سجانے کے حوالے سے، کوئی کام ہو امام مسجد رکھنے کے حوالے سے، کوئی کام ہو ادارہ کھولنے کے حوالے سے، تو ان کو پتہ نہ ہو تو پھر ہم ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بزم رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ انہیں ہم قاری حضرات جو ہے نا ان کو باقاعدہ دیتے ہیں، بلکہ ادارہ کھولنے کے لیے ہم تجاویز دیتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم ان کی مالی معاونت بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں یار کہ جتنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا دین کی خاطر اگر گزر جائے نا، وقت یہ ہے، اصل میں وقت یہ ہے۔ باقی چودھری صاحب سانس رک جانی ہے، ابھی ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، لائیو پروگرام ہو رہا ہے، سانس یہاں بھی رک جانی ہے، سانس نے نہیں چھوڑنا ہمیں، سانس یہاں رک جانی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سانس وہ چلتی رہے جو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلتی رہے، بس۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام ہے آپ کا۔ تو عاصم صاحب، اس وقت آپ کے ساتھ بزم کے والے سے کتنے بندے کام کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب اس طرح ہے کہ جو ہمارے پاس رجسٹر میں جو ہمارے پاس بندے موجود ہیں وہ تقریباً 150 سے 160 بندہ، 160 بندہ کم از کم ہمارے پاس ابھی موجود ہے، لیکن جو ابھی فی الفور ابھی جو علاقے کے اندر جو ہے نا جو اکٹھے ہو کے ماہانہ جو میٹنگ ہوتی ہے، ہر جمعہ جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس میں میٹنگ ہوتی ہے عبداللہ سری مسجد کے اندر جو ہمارے مرکز ہے ادارے کا، وہاں پہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کم از کم 50-60 بندہ جو ہے نا وہ یک مشت اس وقت اکٹھا ہوتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان جو میٹنگ ہوتی ہے۔ تو مختلف علاقے ہیں، اس میں پھر ہم نے شاخیں کھولی ہوئی ہیں، جس میں ہمارے حاجی طاہر صاحب جو ہیں وہ رابطہ شکتی ہیں، یہ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ ان کے جو موضع طریل ہے اس کے اندر بھی ہماری شاخ موجود ہے، تو موڑا وینس کے اندر ہماری شاخ موجود ہے، اسی طرح ڈھکالا کے اندر ہماری شاخ موجود ہے، ٹوک عزیزال کے اندر ہماری شاخ موجود ہے، شاباغ کے اندر ہماری شاخ موجود ہے، بٹر کے اندر ہماری شاخ موجود ہے۔ ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں ہم نے رابطہ سیکٹری بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ شاخیں ہماری کام کر رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہماری بزم کا مرکز منکال اسٹیشن ہے، بلکہ اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ بندے ہمارے جو ہے نا وہ شاخیں موجود ہیں، وہ شاخیں جو ہے لودرا کے اندر ہماری شاخ موجود ہے، اسلام پورہ کے اندر، موڑا بھٹا کے اندر، اسی طرح رائکا میرا، بلکہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، رائکا میرا جو ہے نا جو چودھری یاسین صاحب، چودھری یاسین صاحب ہماری بزم کے کیونکہ سینئر نیب صدر بھی تھے، وہ یہاں سے جب نوکری ان کی ختم ہوئی انہوں نے پھر وہاں جا کے بزم رضائے مصطفیٰ کے زیر تمام ایک شاخ جو ہے وہ بزم رضائے مصطفیٰ کے نام پہ رائکا میرا کے اندر کھول لی۔ وہاں پہ میں الحمدللہ سال میں 2-4 مرتبہ پروگراموں کے حوالے سے جاتا ہوں، تو وہ مجھے پروگرام کے حوالے سے بلاتے ہیں، تو وہاں بھی جو تعارف ہوتا ہے وہ منکال اسٹیشن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ 100-150 جتنے بھی بندے کام کر رہے ہیں جی، تو یہ سارے بندے فیس بل کام کر رہے ہیں یا ان کی کوئی آزادی وغیرہ دیا جاتا ہے؟ نہیں چودھری صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ میں نے شروع میں جو پڑھ دیا تھا وہی ہے کہ ان لوگوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور چودھری صاحب میں الحمدللہ کیونکہ سرکاری جاب بھی کرتا ہوں، اور ہمارے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ کافی سرکاری جاب کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کام سے ہم نے فارغ ہو جانا ہے نا تو ہم نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جتنا وقت گزرے وہ بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرنا ہے، باقی کوئی لین دین کسی کے ساتھ، بلکہ ہم نے ایک فنڈ بھی قائم کیا ہوا ہے بزم رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے، وہ ہم 200 ماہانہ فنڈ جو ہے نا وہ ہم پہلے 100 روپیہ لیا کرتے تھے، اب 200، وہ لیکن وہ باہر بندے کسی سے نہیں لیتے، ہم بزم رضائے مصطفیٰ کے جو 150 بندہ ہے وہ صرف اکٹھا ہر مہینے کے اندر 200 روپیہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، وہ اکٹھا پھر ایک فنانس سیکٹری ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہ فنانس سیکٹری اکٹھا کر کے ہمیں سالانہ بیس کے اوپر ہمیں وہ بتاتا ہے جی کہ سالانہ ہمارے پاس بجٹ اتنا اکٹھا ہو گیا ہے، سالانہ بجٹ کے اوپر پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے پھر ہم وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا اکٹھا ہوا، اس کے مطابق پھر ہم سالانہ پروگرام کرواتے ہیں۔ سالانہ پروگرام میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام ہم ایک بندہ بزم رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام اور پلیٹ فارم کے اوپر جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان میں پھر ہم قرآن اندازی کرتے ہیں،
قرآندازی کر کے ایک ٹکٹ ہم سالانہ ہر سال اچھا۔ سالانہ ہم عمرہ کے اوپر بیچتے ہیں جی، ماشاء اللہ ان اپنے ممبران میں سے ممبران میں سے۔ اس وقت تک کتنے بندے آپ بیچ چکے ہیں؟ یہ تقریباً 11 بندے جا چکے ہیں جی، ماشاء اللہ۔ 1-2 سال درمیان میں مس ہوئے ہیں، اچھا 11 بندے ہمارے عمرہ کر کے واپس بھی آ چکے ہیں جی۔ ماشاء اللہ، یہ بہت جی۔ اچھی بات ہے۔ تو حافظ آصف صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا ضروری سمجھوں گا کہ اس بزم کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں چودھری صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، بزم رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ منکالہ اسٹیشن کے ارد گرد اس وقت کوئی بزم موجود نہیں تھی۔ نہیں۔ ڈکالا گاؤں ہے، اسی طرح شباگ، اچھا اسی طرح چوپے ڈوری، اچھا روات، یہ لوگ کام ضرور کرتے تھے، لیکن ایک ہی نام تھا ان کے پاس، بزم غلامان مصطفیٰ، ایک نام صحیح۔ شروع میں ایک چلا آ رہا ہے، جو آپ کو صرف ان علاقوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ نام ملے گا، بزم غلامان مصطفیٰ، یہ ایک بزم کا نام تھا۔ ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑے سے مختلف ایک نام ہونا چاہیے، جی اور بزم رضائے مصطفیٰ نام رکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم نے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے لیے فی سبیل اللہ کام کرنا تھا، تو ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ بزم رضائے مصطفیٰ نام تجویز کیا۔ اصل میں نام پورا پہلے تھا تحریک بزم رضائے مصطفیٰ، جو ہمارا پیڈ جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی نام یہی ہے، تحریک بزم رضائے مصطفیٰ، ایک تحریک ہے، لیکن اس تحریک کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے پھر، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کام کریں جس میں بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام کہیں بھی لیا جائے تو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لیا جائے۔ پھر وہ ہم نے محافلوں کے اوپر شروع کر دیا کام کرنا۔ پہلا کام یہ تھا کہ لوگوں کو سامنے بزم رضائے مصطفیٰ کا ماٹو رکھنا کہ ہم کیوں یہ بزم رضائے مصطفیٰ ہم نے شروع کی ہے۔ پھر الحمدللہ چودھری صاحب ابھی بھی یہ، کیونکہ اب تو کرونا وائرس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف ربیع الاول کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ کم از کم بزم رضائے مصطفیٰ کے زیر تمام جو پروگرام ہیں وہ 65 سے 70 پروگرام ہوتے ہیں، سالانہ پروگرام چھوڑ کے۔ جو سالانہ پروگرام سال کے بعد آتا ہے جو ہم کراتے ہیں تقریباً اپریل یا مئی میں، اس کے علاوہ جو 70 پروگرام ہیں وہ بزم رضا مصطفیٰ کے زیر تمام صرف میلاد پاک کے حوالے سے ہوتے ہیں، جس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بزم رضا مصطفیٰ کا شامل ہوتا ہے۔ یعنی بزم، آپ کی بزم کے حوالے سے میلاد مصطفیٰ کو بھی بہت زیادہ فروغ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی جی تو حافظ آصف معصومی صاحب، اب آتے ہیں اپنے اصلی مقصد کی طرف، جی جی کہ آپ شناخوانی کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ چوہی صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نعت پڑھنے کا شوق جو ہے نا وہ میں شروع میں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اب سلسلہ شروع ہوا ہے نا وہ نرسری اور پریپ جونیئر سینئر کلاسوں کا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسکولوں کے اندر پرائمری اسکول میں کچی اور پکی ایک کلاس ہوتی تھی، آپ بہت بہتر جانتے ہیں، کچی پکی کلاس۔ میں جب اسکول میں پہلی مرتبہ گیا تو کچی اور پکی کلاس، کچی میں بھی آپ کو پتہ ہے سال اور پکی میں بھی سال لگتا تھا، لیکن جب میرے استاد تھے ایک ہیڈ ماسٹر قاضی مسعود الحق صاحب، اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے بعد ان کے بعد سیکنڈ ایک استاد تھے ہمارے ماسٹر رب نواز صاحب، جو ابھی بھی حیات ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے جب میری قابلیت دیکھی نہ پڑھنے کی تو انہوں نے کہا یار یہ بچہ اتنا تیز ہے تو کیوں نہ اس کو کچی اور پکی ایک ہی سال کے اندر جو ہے کلیئر کرائی جائے۔ کچی پکی 1 سال کی ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسری کلاس شروع ہو گئی، پہلی کے بعد دوسری شروع ہو گئی۔ جب دوسری کلاس شروع ہوئی تو انہوں نے ویسے ہی ایک دن مجھے کہا جی کہ کلر سیداں مڈل ایک سکول ہے جہاں پہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے نعت کا، تو پرائمری کلاس کے حوالے سے اگر ہم آپ کو لے چلیں تو آپ مقابلہ کریں گے؟ میں نے کہا جی میں کر لوں گا۔ تو اسکول کے اندر میں آپ کو بتا دوں، ابھی تو وہ سلسلہ نہیں رہا، اسکول کے اندر پہلے آپ کو پتا ہے کہ تلاوت ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، اس کے بعد ایک چیز ہوتی تھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ الحمدللہ میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ پھر میرے وہ جو استاد تھے انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ ابھی اس کے میں مقابلے میں وقت ہے، انہوں نے لیٹر میں بھیجا ہوا ہے وقت ہے، تو آپ نعت جو ہے نا وہ ایک پوری مکمل تیار کریں۔ پھر میرے بھائی ہیں بڑے، ان کا نام ہے بلال احمد، جو سب سے ہمارے بڑے بھائی ہیں،
وہ نعت بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے. انہوں نے مجھے نعت سب سے پہلے جو سکھائی وہ تھی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے. انہوں نے مجھے نعت جو ہے نا وہ مکمل سکھائی تھی. پھر میں نے وہاں جا کے مقابلہ کیا. الحمدللہ وہاں ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جتنے بچے وہاں اکٹھے ہوئے سب سے جو کم عمر بچہ تھا وہ میں تھا، اور سب سے جو چھوٹے قد کا تھا وہ میں تھا. پھر وہ جو ایڈ ماسٹر تھے وہاں کے مڈل اسکول کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بچہ کیونکہ عوام کو نظر نہیں آ رہا تو اس طرح کریں کہ اس کے نیچے چیئر رکھ دیں. چیئر رکھ کے مجھے کھڑا کیا گیا. اس طرح چھپر بنا ہوا تھا، کچا چھپر بنا ہوا تھا، وہاں مجھے کھڑا کیا گیا. وہاں الحمدللہ میں نے مقابلہ کیا اور مجھے ابھی بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس مقابلے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مجھے جب انہوں ہیڈ ماسٹر صاحب نے انعام عطا کیا تو وہ انعام ایک کاپی تھا، اردو کی ایک کاپی، اور 15 روپے. یہ میں آپ کو 1987 کی بات بتا رہا ہوں، اور بڑی بات تھی وہ اس وقت. تو الحمدللہ پھر سلسلہ چلتا رہا. تو پھر میں ادارے کے اندر آ گیا. پھر یہ نعت جو ہے نا الحمدللہ میں نے اس وقت میں نے آغاز کیا. ماشاءاللہ. تو جی اس حوالے سے آپ کے استاد کون ہیں؟ استاد اس طرح ہوا جی کہ میں جب ادارے کے اندر آیا تو ادارے کے اندر ہماری کیونکہ مشقیں ہوا کرتی تھی پڑھنے کے حوالے سے. تو کیونکہ اس وقت ادارے کا جو قیام تھا وہ ایک مسجد کے اندر تھا. آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی محلہ اوان، یہ مسجد ہے ساگری، وہاں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں آغاز ہم نے کیا. تو وہاں مسجد کے اندر ہم نے آغاز کیا. تو اس وقت قاری صاحب جو تھے ہمارے، وہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے نعتیں، اس میں اور اب کے نعت خانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت وہ جو آواز پکایا کرتے تھے نا وہ گھڑے کے اندر پکایا کرتے تھے. شاید یہ آپ کو بہت بہترین پتہ ہے کہ آپ کا کام اس طرح کا ہے، گھڑے کے اندر آواز لگانی اور شعر و شاعری کرنی، پڑھنا اس کے اندر، تلاوت کو بھی اور نعت کو بھی. میں نے پھر وہاں تلاوت شروع کی، نعت شروع کی قاری صاحب سے. اس وقت ہمارے پاس آیا کرتے تھے قاضی عبدالواحد صاحب، نور بسلہ والے، وہ شیر خوان بھی تھے، اور ان کی زندگی پہلے شیر خوانی میں گزری. شیر خوانی کے بعد انہوں نے ویسے ہی ذہن ان کا آیا یار کہ میں سفل موک بھی پڑھتا ہوں تو کیوں نہ میں سرکار کی نعت شروع کر دوں. پھر انہوں نے نعت شروع کی. وہ ہمارے ادارے کے اندر 11ویں شریف، سالانہ 11ویں شریف ہوا کرتی تھی، پھر ماہانہ 11ویں شریف ہوا کرتی تھی. اس کے اندر کبھی کبھار نعت کے لیے آیا کرتے تھے. انہوں نے جب قاری صاحب سے پوچھا یار کہ بچہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ میرا شاگرد ہے. انہوں نے پھر مجھے ماہانہ جو 11ویں شریف ہوا کرتی تھی اس میں انہوں نے ایک نعت مجھے دے دینی کہ بیٹا میں نے اگلی مرتبہ آنا ہے تو آپ سے یہ نعت سننی ہے. میں نے پھر وہ نعت ان کو اگلی مرتبہ تلاوت کے بعد، پہلی جو نعت ہوا کرتی تھی میری ہوتی تھی، پھر میں نے نعت ان کو سنانی. انہوں نے مجھے شاباش دینا، مجھے کہنا جی ٹھیک پڑھی ہے جی، نیکسٹ اگلے مہینے کے لیے ایک اور کلام دے دینا کہ یہ جی اس طرح پڑھنا ہے. پھر میں نے وہ اس طرح شروع کرنا. تو پھر الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا. قاضی عبدالواحد صاحب کیونکہ اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں، قاری محمد حمید صاحب میرے استاد تھے تلاوت کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے، وہ بھی پردہ فرما چکے ہیں. اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا. آپ صاحب ہمارے بہت سے سننے والے فرمائش کر رہے ہیں کہ عاصم صاحب آپ نے خوبصورت آواز میں نعت سنائی. چل صاحب میں نعت میں شروع کرتا ہوں اور میں باعث فخر سمجھ کے یہ نعت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 2 اشعار سناؤں گا آپ کو اس کلام کے. اور میں نے یہ نعت سب سے پہلے جو ہے نا 2018 میں مدینہ پاک میں پڑھی. سرکار کا روح جالی بالکل سامنے تھی، گنبد خضرا بالکل سامنے، اور آپ کو پتہ ہے اندر تو وہ کھڑے ہونے نہیں دیتے، باہر ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں پہلی مرتبہ جب مدینہ پاک گیا تو میں نے سوچا کہ یہاں سرکار کو اپنی رودات سناؤں کہ میں یہاں پہنچا کیسے. تو پھر میں نے وہاں جو اشعار پڑھے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. صلی علی نبی نا صلی علی محمد
نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ انہی کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا۔ انہی کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا۔ فقیر جب سے ہوا نبی کا، الحمدللہ فقیر جب سے ہوا نبی کا، مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ فقیر جب سے ہوا نبی کا، مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا۔ نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا۔ انہی کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا۔ لحد میں آقا نے آ بچایا تو مجھ سے منکر نکیر بولے۔ لحد میں آقا نے آ بچایا تو مجھ سے منکر نکیر بولے۔ عذاب تجھ سے او بندیا، عذاب تجھ سے انہی کے صدقے ٹلا ہوا ہے، ٹلا رہے گا۔ انہی کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا۔ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی آواز میں آپ نے کلام ہمیں سنائی۔ تو اسم صاحب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے نعت کہاں سے شروع کی ہے تو آپ نے بتا دیا، تو کیا آپ نے اس کے لیے کوئی باقاعدہ اکیڈمی وغیرہ بھی جوائن کی تھی یا اپنے طور پر ہی سب کچھ سیکھ لیا؟ سر صاحب، اکیڈمی میں نے نہیں جوائن کی۔ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی ادارے کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ایک اکیڈمی ہے۔ اچھا۔ اور ہمارے جو قبلہ قاری صاحب تھے، وہ شروع میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ خوبصورت آواز کا مالک ہے، اچھا، تو تو انہوں نے مجھے تلاوت کے علاوہ سرکار کی نعت جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے ہی پڑھنا سکھانا شروع کر دی تھی۔ اور ہم باقاعدہ مشق کیا کرتے تھے۔ ہمیں قاری صاحب ایک چیز دے دیا کرتے تھے، جی یہ اتنی دیر تک آپ نے اس چیز کو پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر ہم گھڑے کے اندر ہم نے منہ ڈالنا اچھا، اور اونچی آواز میں تلاوت بھی کرنی اور نعت بھی پڑھنی۔ تو پھر یہ سلسلہ اس طرح ہم نے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا، وہ قبلہ ہمارے قاضی عبدالواحد صاحب تھے، انہوں نے پھر مجھے شروع کر دیا پڑھانا، اور ایک نعت انہوں نے دے دینی، مہینے کے بعد پھر وہ نعت مجھ سے سننی، اور پھر اس طرح سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ جو ہے وہ جب کسی عروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ ان کو بلانے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن میں الحمدللہ جہاں میں نے شروع کیا تھا، مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے، اور ابھی بھی میں جب پڑھ رہا ہوں آج بھی میں اس وقت کو یاد کر کے بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ کبھی بھی کوئی بندہ وہ اکیلا کبھی کسی عروج کسی جگہ پہ نہیں پہنچتا، کبھی کسی بلندی پہ نہیں پہنچتا جب تک وہ کسی استاد کے زیر سایہ تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ اور میں نے الحمدللہ ان دو استادوں کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں اس وقت بھی جب پڑھا کرتا تھا ادارے کے اندر،
اللہ رب العزت نے مجھے عروج عطا فرما دیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے استادی جی وقار نے ایک مرتبہ محفل لائیو محفل چل رہی ہے اس کے اندر مجھ سے ڈائری انہوں نے چھین لی. اچھا. پڑھتے پڑھتے اچھا. صرف کیا ہوا کہ میں نے نعت شروع کی. اچھا. جس طرح انہوں نے سکھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی, تھوڑا سا میں نے چینج کر دیا تو انہوں نے ڈائری مجھ سے کھینچ لی. اچھا. کہتے ہیں پرانی نعت پڑھ, تو نہیں پڑھ سکتا. اچھا. تو میرے جو استاد تھے قاری محمد حمید صاحب, ان کو تھوڑا سا برا لگا. انہوں نے کہا جی کہ میرا بچہ جو ہے یہ ادارے کے اندر ٹاپ کلاس ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے جاننے والے دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر برا اثر پڑے گا. وہ قاضی صاحب بول پڑے. انہوں نے کہا جی کہ آج میں اس بچے سے ڈائری چھین رہا ہوں نا, تو آپ کو برا لگ رہا ہے, ایک وقت آئے گا تو یہ جب سٹیج کے اوپر جایا کرے گا تو مائک کو اس وقت تک نہیں پکڑے گا جب تک یہ سرکار کی نعت پہلے یہ گنگنا نہ لے گا, تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیوں نہیں اس سے ڈائری میں نے کھینچی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر یہ نعت کا سلسلہ چلتا رہا. اور اب تو چودھری صاحب 23-24 سال ہو گئے ہیں سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے. ابھی تو اتنا کچھ سیکھنے کے باوجود, اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت تک نعت خوانی کے والے سے کس کلاس میں ہیں؟ چودھری صاحب علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو آپ جب تک آپ کا دم ختم نہیں ہو جاتا نا تو یہ سمجھیں کہ آپ اس شاگردی کی حالت میں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرکار کا ثنا خوان ہوگا تو وہیں آپ کو سکھائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ عام بندہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایسی بات کر دے کہ جو آپ نہ جانتے ہوں, تو پھر آپ نے اس کو نعت کے صورت میں آپ نے اس کو ایڈ کر کے عوام کے سامنے پیش کر دینا ہے. تو میں الحمدللہ کبھی نہیں سمجھتا, بلکہ میں نے بچوں کو جب سکھاتا بھی ہوں تو انہیں کو یہی کہتا ہوں یار کہ ہو سکتا ہے کیا پتہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز ہو جو آپ کی وجہ سے مجھے مل جائے, تو میری وجہ سے آپ کو مل جائے. تو یہ جو پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ہے, نعت سیکھنے سکھانے والا سلسلہ ہے, یہ تو جو نا الحمدللہ یہ تو چلتا رہے گا. بے شک میں سٹیج کے اوپر چلا جاؤں, لاکھوں کا مجمع ہوگا تب بھی سرکار کی نعت پڑھوں گا, 2-4 بندے ہوں گے تب بھی سرکار کی نعت پڑھوں گا, اور سرکار کی نعت اسی طرح ہی پڑھوں گا جو لاکھوں مجمع میں پڑھتا ہوں. کیونکہ سرکار کی نعت جو ہے یہ ایک میرے پاس امانت ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے, میں نے اپنے بچوں کو منتقل کرنا ہے. بلکہ یہ میں صرف اپنے تک نہیں بلکہ میں نے اپنے بیٹے کو ابھی سے شروع کر دیا سکھانا. جی الحمدللہ. آصف صاحب, آپ کے خیال میں نعت خوانی مشکل کام ہے, آسان کام ہے؟ چودھری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت بندہ وہ پڑھتا ہے جس پہ سرکار کا کرم ہوتا ہے. سرکار کے کرم کے بغیر آپ نعت نہیں پڑھ سکتے, جو مرضی آپ کر لیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ میں کہتا ہوں جی کہ نعت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. مشکل اس وقت بنتی ہے جب ہم کسی چیز کو پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیں گے یا ہم دوسری راہ اختیار کر لیں گے, اس وقت مشکل بنے گی. ویسے سرکار کی نعت آسان بھی ہے. وہ اس سلسلے میں کہ جب آپ سرکار کی نعت جو ہے نا وہ ان کو حاضر ناظر سمجھ کر کے شروع کرتے ہیں نا, کہ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ سرکار میری نعت کو سن رہے ہیں, بس پھر ہمیں یہ نہیں ضرورت کہ بندے کتنے بیٹھے. پھر نہیں, کیفیت اس طرح بن جاتی ہے کہ سرکار نعت پڑھتے ہوئے بندے نے آنکھیں بند کی, سمجھو مدینہ پاک پہنچ گیا اور بندے نے وہاں نعت شروع کر دی. یہ سلسلہ ہوتا ہے. خاندان میں کوئی اور نعت خوان بھی ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے تقریباً 10 سال پہلے نعت کیوں نہ شروع کی اور وہ الحمدللہ بڑے اچھے ثنا خوان ہیں. کسی دن انشاءاللہ پلیٹ فارم پہ دوبارہ موقع ملا تو ان کو میں ساتھ رکھوں گا. بلکہ زیادہ تر پروگراموں میں اور وہ چھوٹا جو ہے نا ایک ہی مائک اٹھا کے ہم سرکار کی نعت اکٹھے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ملاقات تو چلو میری آپ سے پہلی ہوئی ہے, میں آپ کا نام بڑے سے سنتا چلا ہوں اس میدان میں, نعت خوانی کے میدان میں. تو اتنے بڑے لیول پر جانے کے بعد آپ نعت پڑھتے ہیں تو بے شمار ہیں, بے شمار محفلوں میں نعتیں سنا چکے ہیں. تو کبھی نعت لکھی بھی ہے, لکھنے کی کوشش کی ہے, اس بارے میں وہ خیال رکھتے ہیں؟ چودھری صاحب ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آ جائے, سرکار کا کرم ہو جائے. اصل میں نے آپ کو بتا دیا نا, نعت پڑھنا یا نعت لکھنا یہ بندے کے اپنے وس کی بات نہیں ہے, جو آپ مرضی کر لیں. نعت لکھی یا پڑھی اسی وقت جاتی ہے جب سرکار کا کرم ہو جائے. تو مجھے شوق ہے ویسے لکھنے کا, تو میں کوشش ابھی بس شروع کچھ کیا بھی ہوا ہے شروع.
کبھی کبھار میں اپنے حضرت صاحب کی جب مناقب پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ اشعار جو ہے نا اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں ویسے، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ سرکار کی نعت لکھی جائے، لیکن فی الحال میں جو لکھ رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ اگر نہ لکھیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ان کا اپنا ایک انداز ہے لکھنے کا، انہوں نے لکھ دی، اب وہ نکھار جو اس میں پیدا کرنا ہے وہ پڑھنے والی آواز نے پیدا کرنا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس نے لکھی ہے اس طرح ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ آپ کو کیسے مثال دو، میں شاعر ہوں، میں آپ کو نعت لکھا دیتا ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نعت میں نے اس طرح پڑھنی ہے، فلاں جگہ میں نے رکنا ہے، فلاں جگہ آواز دھیمی کرنی ہے، فلاں جگہ آواز اونچی کرنی ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اصل میں چودھری صاحب میں آپ کی وساطت سے یہ جو ثنا خان جتنے بھی سرکار کی نعت پڑھتے ہیں میں ان کو پیغام یہ بھی دوں گا ساتھ ساتھ کہ جب آپ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہ پھر دیکھا کریں جونیئر کون ہے سینئر کون ہے، اچھا، اس کی وجہ یہ جونیئر سینئر والی جب بات آپ آپس میں کریں گے نا تو پھر جونیئر سینئر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، جو مرضی ہو جائے، اور ویسے بھی یہ محافل کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ جب سرکار کی نعت جو ہے نا وہ کہیں بھی جا کے پڑھتے ہیں پروگراموں کے حوالے سے تو جونیئر اور سینئر نقیب محفل پھر اس میں دیکھتا ہے، وہ پھر چیک کرتا ہے کہ یار یہ بندہ 20 سال 25 سال سے پڑھ رہا ہے، اس کو سینئر لیول کے مطابق ہم آخر میں پڑھائیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب سینئر بندہ سرکار کی نعت پہلے پڑھ دے جونیئر پھر اس طرح نہیں پڑھ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عروج پکڑ جاتی ہے محفل، پھر عروج کو کنٹرول کرنے کے لیے جونیئر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ جب شاعر کا کلام آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے یا آپ کے سامنے آ جاتا ہے ڈائری پہ لکھا یا ویسے وہ دے دیتا ہے، اصل میں اب میرے لیے مشکل نہیں ہے، پہلے مشکل ہوا کرتی تھی، پہلے مشکل اس لیے ہوا کرتی تھی کہ یار اس کو ہم طرز کون سی دیں، کون سی طرز ایسی ہے جو ہم لگائیں تو وہ کو بندہ ایسا نہ اٹھ پڑے کہ یار یہ تو گانے کی طرز ہے، اس طرح کی بات نہ ہو۔ پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا ایک اپنا ایک انداز ہے پڑھنے کا، میں کوشش کرتا ہوں کہ پٹھوار لوگ مجھے سنتے ہیں، زیادہ تر پنجابی لوگ سنتے ہیں، اردو لوگ سنتے ہیں، انگلش تک لوگ سنتے ہیں مجھے نعت پڑھتے ہوئے، اردو کی یہ نعت پڑھ رہا ہے، پنجابی نعت پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں یہ پھر ہوتا ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں یار کہ طرز جو ہے وہ پہلے سے یا پہلے لگا لی جائے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو محفل کے اندر ہی دے دیتا ہے تو پہلے تو اس کو معذرت کریں یار کہ میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن اس میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی تو پہلے معذرت، کسی وقت پھر ملا کچھ وقت پڑھنے کا دوبارہ تو پھر میں آپ کو اچھے طریقے سے ساتھ اس کو سنا لوں گا، لیکن یہ ہے کہ اب میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ چودھری صاحب آپ صاحب خوبصورت کلام سنائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، مرتبے نے اچے انجیل تے تورات دے، پڑھ لے صحیفے بھاویں ساری کائنات دے، پڑھ لے صحیفے بھاویں ساری کائنات دے، اللہ دے قرآن جئی کتاب کوئی نہیں، اللہ دے قرآن جئی کتاب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، ریس کرے کیڑا او دے حسن و جمال دی،
کیتی ہے صحابہ نے غلامی جی دیال دی، کیتی ہے صحابہ نے غلامی جی دیال دی، ثانی تیرا مولا بتراب کوئی نہیں، ثانی تیرا مولا بتراب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں، آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جناب۔ آپ صاحب اس وقت آپ کتنے نعتیہ مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں؟ میں چل صاحب الحمدللہ تقریباً تحصیل ڈویژن کے حوالے سے 4 مقابلوں میں نے حصہ لیا، اچھا، اور ضلع کے حوالے سے ضلع راولپنڈی میں 1 مقابلے میں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو تحصیل کے حوالے سے جو مقابلے تھے اس میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ماشاءاللہ، جس میں آپ کی تحصیل گجرخان بھی، اچھا، کلر سیداں بھی، اچھا، کہوٹا بھی، اچھا، اور ایک جگہ اور ہے میرے ذہن میں، وہ بہت پرانی بچپن کی بات ہے۔ 4 مقابلے میں نے اس طرح کیے تحصیل کے حوالے سے، اور میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک بات میں ویسے اس میں ایڈ کر دوں اچھا، آپ کے سوال کے حوالے سے، کہ ادارے میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت میرے ساتھ ایک بندے نے بڑا تعاون کیا، اچھا، وہ پردہ فرما چکے ہیں بزرگ، اچھا، ان کا نام تھا حاجی محمد یاسین۔ اچھا، ان کی جو بیعت کا سلسلہ تھا وہ موڑا شریف ان کا تعلق تھا، اچھا، جو آستانہ علی گڑھ موڑا شریف کمری، تو انہوں نے اس وقت کیا کرتے، مجھے ادارے میں سے لے جاتے، اچھا، ان کو پتہ چل جاتا جی مقابلہ فلاں جگہ پہ ہے، تو اچھا، وہ اچھا، قاری صاحب کو کہتے جی آپ کے ادارے کا نام ہوگا اور وہاں میں نے اس کا مقابلہ ساتھ لے کے جانا ہے، جی، وہاں میں چلا جاتا، اس طرح میں نے مقابلہ کیا۔ جی، اور ایک نام جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، پچھلے دنوں ایک شخصیت کا وصال ہوا اچھا، جو ہمارے لیے اس بزم رضا مصطفیٰ کے حوالے سے بھی، اور یہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی دینی محفلیں چلتی ہیں اس کے حوالے سے بہت معتبر نام، سید زبیر احمد شاہ صاحب بخاری، جی، وہ بندہ پچھلے دنوں پردہ فرما گیا ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ ہم پہنچے مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے شرط رکھ دی اچھا، کہ جی جو بچہ مقابلے کے لیے آئے گا وہ ادارے کا نام ساتھ شامل ہوگا، اور ادارہ بھی یہاں کہوٹا کے اندر ہونا چاہیے، اچھا، کہوٹا سے باہر نہیں۔ اچھا، میرے والد گرامی بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ میں تو بچے کو بڑے شوق سے لایا ہوں مقابلہ کے لیے، جی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس طرح ہے۔ جیسے ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو قبلہ شاہ صاحب ان کے ایک ماموں تھے سید فضیلت حسین شاہ صاحب، بڑے خوبصورت، بہت ہی خوبصورت سید زادے تھے، اچھا، بزرگ شخصیت تھی، جی، جی، 70 پلس تھے، اچھا، سفید بال تھے ان کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، انہوں نے مجھے کہا جی کہ مجھے والد صاحب سے کہتے ہیں جی شیخ صاحب آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو ہمارے ادارے کی طرف سے مقابلہ کروا لیں، اچھا، آج ہمارے بچوں کو چھٹیاں ہیں اچھا، تو ہمارا بچہ کوئی نہیں ہے، اس کو ہمارے ادارے کی طرف سے بھیج دیں۔ اچھا، ان کے ادارے کا نام تھا انوار القرآن، اچھا، بڑا خوبصورت ادارہ ہے ان کا۔ جی، جی، پھر مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا اچھا، کہ بیٹا آپ نعت سنائے، اچھا، میں نے پھر ان کو نعت ایک سنائی، جس نعت کے حوالے سے میں نے 3 مقابلے جیتے۔ اچھا، زبردست، ماشاء اللہ، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، اچھا، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو۔ ماشاء اللہ، میں نے وہاں ایک شعر پڑھا، اچھا، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بیٹا یہاں ایک تھوڑی سی غلطی ہے، جی، جی، اگر آپ اس کو صحیح کر لیں جی، تو انشاءاللہ آپ مقابلے میں فرسٹ آ جائیں گے۔ اچھا، میں نے پھر وہ ایک غلطی اس کو دور کیا، اچھا، چلا گیا وہاں جا کے میں نے مقابلہ کیا، الحمدللہ فرسٹ پوزیشن ملی، اچھا، اور مزے کی بات وہاں مجھے جو شیلڈ ملی وہاں پہ، اچھا، میں نے کوشش کی کہ وہ قبلہ شاہ صاحب کو میں پیش کر دوں کہ یہ آپ ادارے کے میں رکھ لیں، انہوں نے کہا بیٹا نہیں، اچھا، یہ ہمارے ادارے کا نام ہو گیا ہے، اچھا، آپ یہ اپنے گھر لے جائیں، آپ اپنے گھر رکھیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس ادارے کی طرف سے یہ مقابلہ جیتا ہے۔ آپ صاحب بہت اچھی بات ہے۔ آپ صاحب ابھی جس نعت پاک کا ذکر آپ نے کیا وہی آپ ہمارے سننے والوں کو سنا دیں۔ آقا کے غلاموں کو
اب عید منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار کی آمد ہے، راہوں کو سجانے دو، خوشیاں ہیں سبھی کرتے، سرکار کی آمد پر، خوشیاں ہیں سبھی کرتے، سرکار کی آمد پر، ایک نغمہ لا ہوتی دنیا کو سنانے دو، ایک نغمہ لا ہوتی دنیا کو سنانے دو، سرکار کی آمد ہے، راہوں کو سجانے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بات میں آپ نے نعت سنائی اور بہت مزہ آیا سننے میں۔ تو افضل پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شاید آپ کو یاد ہو کہ کتنی عمر میں آپ نے گھر میں نعت گنگنانا شروع کر دی تھی، اور اس کے کتنے عرصے بعد آپ گھر سے باہر نکلے، باہر محفل میں پڑھنا شروع کر دیا؟ جج صاحب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرکار کے کرم سے اچھا، میں تقریباً 5 سال کی ایج تھی اس وقت میری، اچھا، اور نعت کے حوالے سے میں بس ایک آدھ شعر ایک نعت کا پڑھتا اور ایک نعت کا پڑھتا، اس طرح میں نے وہ سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، مجھے مکمل کوئی کلام یاد نہیں تھا، کیونکہ ایج کے حساب سے اس وقت نہ میرے پاس کوئی استاد تھا کہ اس وقت مجھے پہلے ہی دیکھ لیتا کہ جی اس کو پوری نعت سکھائی جائے، ایک شعر، اور پھر مسجد کے اندر بھی یہی سلسلہ، ایک شعر، پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر تقریباً 1987 کے اندر جب میں نے پہلی نعت پڑھی نا، اس وقت میں نے مکمل ایک کلام یاد کیا، وہ میں نے کلام جا کے پھر پہلے مقابلے میں نے وہ اس کو پیش کیا، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، وہ پہلا کلام میں نے اس وقت میں نے پہلا کلام یہ پڑھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر 94 میں میری دستار بندی ہوئی، جب میں نے پورا مکمل قرآن پاک حفظ کیا۔ اس سے پہلے 2-3 سال جو ادارے کے اندر پڑھا کرتا تھا، وہ پھر مختلف محافلوں میں، گاؤں کی سطح کی محفلیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر، کسی کے گھر کے اندر کوئی چیلم کی محفل ہو گئی، کوئی اصال ثواب کی کوئی بزم ہو گئی، وہاں پہ مجھے قاری صاحب لے کے جاتے، پھر وہاں 2-2 3-3 اشعار وہ وقت کے مطابق 5-5 4-4 منٹ کے وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ادارے کے اندر جب میں نے دستار بندی جب ہوئی، پھر اس کے بعد پھر منزل میں نے پھر سنائی، پھر سلسلہ یہ جب کلیئر ہوا، پھر جا کے 96 کے بعد میں نے تقریباً 1996 کے بعد میں نے مکمل جو ہے نا وہ تقریباً یہ 24-25 سال بنتے ہیں، یہ 24-25 سال یہ سمجھے میں نے اسٹیج کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا۔ آفتاب، ایک اچھا نعت خوان بننے کے لیے آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ چل صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ثنا خوان ہوں، لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر کمی ہے، کیونکہ سرکار کا ثنا خوان جو ہے وہ میاں صاحب نے کہا تھا، اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ گجنات تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا، مطلب ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سرکار کی نعت لکھنے والا، نعت پڑھنے والا، وہ اگر یہ سمجھنا شروع کر دے یا اس کو یہ پتہ چل جائے اب میں مکمل ثنا خوان ہوں یا میں پڑھ سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی نعت پڑھنا یا سرکار کی نعت سننا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پر ہو گئے، پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کے لیے ابھی
میں کہتا ہوں جی ابھی بھی میرے لیے بہت کچھ باقی ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ نعت پڑھتے وقت کوئی ایسا کوئی جملہ کوئی ایسا لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، عام سننے والا بھی بندہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے یار کہ یہ جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے یہ سرکار کی ذات کے خلاف ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ کوئی بندہ بھی مجھے کہہ دے گا نا تو میں اس کو سن کے کہوں گا لبیک، اس نے ٹھیک کہا ہوگا. اچھا، میں جیسے اس کے اوپر تحقیق کروں گا یا کسی سینئر بندر سے پوچھوں گا، کسی عالم دین سے پوچھوں گا، وہ کہے گا جی اس بندے نے ٹھیک کہا ہے، میں اس کو پھر چینج کروں گا. اس شعر کو میں کہوں گا یہ شعر اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اس بندے نے ٹھیک کہا ہے. پھر دوبارہ میں وہ شعر اس طرح نہیں پڑھوں گا بلکہ اس بندے کے کہنے پہ اس طرح پڑھوں گا جس طرح اس بندے نے مجھے کہا ہے. تو سرکار کی نعت جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے، وہ مکمل ہو بھی نہیں سکتی. مکمل اگر کسی ذات نے پڑھی ہے تو وہ صرف خداوند ذات ہے، انہوں نے مکمل پڑھ لی ہے. الحمد سے لے کر والناس تک یہ پوری قرآن پاک سرکار کی نعت ہے. بہت اچھی بات ہے. حافظ معصومی صاحب، آج کل بہت جگہوں میں دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ نعتوں کا وہ پرانا طریقہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں، جی میوزک کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں. جی. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چوہدری صاحب، شرعی حیثیت تو میں معافی چاہتا ہوں، وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. وہ کبھی کسی مفتی صاحب کے سامنے آپ کی اس طرح بات دوبارہ پوچھ لیجیے گا. لیکن جہاں تک بات ہے نعت پڑھنے کی اور کان کا وہ چسکا پورا کرنے کی، ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کان کا چسکا پورا کرنا کہ میں نے پڑھ دی، چودھری صاحب نے سن لی یا محفل والوں نے سن لی، بس وہ اس حد تک تھے، تھوڑے سے جھومے اور بس ختم. نعت اصل میں یہ ہے کہ سرکار کی شان کسی کے سامنے بیان کرنا، شعروں کے اندر نعت بیان کرنا، نثر کے اندر سرکار کی نعت بیان کرنا، باتوں باتوں میں جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یا جو آپ سن رہے ہیں مجھے، یہ دونوں چیز ایک ہی ہے. ایک ہے آواز کے اندر سرکار کی نعت پڑھنا اور ایک ہے آواز کے بغیر نعت پڑھنا اور نثر کے اندر صرف آواز میں لوگوں کو سنانا شعر و شاعری میں. اصل میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک دین ہے، یہ کوئی یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ بس یہاں کسی جگہ بس آپ نے پڑھ لی اور باہر نکل گیا. میں کہتا ہوں سرکار کی نعت پڑھنا اور سننا یہ افضل ترین کام ہے. اور سرکار کی نعت صحابہ نے پڑھی، اچھا صحابہ نے پڑھی، سرکار نے خود سنی. اور سب سے پہلے حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی نعت جب پڑھی تو سرکار نے انہیں ممبر پہ بٹھایا. اچھا. کہا کہ اے میرے عثمان ممبر پہ کھڑا ہو جا اور میری نعت پڑھ. اچھا. تو انہوں نے پھر وہاں سرکار کی نعت پڑھی اور سرکار نے خود اس نعت کو سماعت فرمایا. اچھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکار نے اس وقت حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی یمنی چادر عطا کی. اچھا. کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے تجھے، خوش ہو کر تحفہ پیش کیا. لیکن اب جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے سرکار کی نعت کا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ثناخان ہیں وہ باقاعدہ یا کسی اکیڈمی میں سیکھتے نہیں ہیں. اگر سیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے نا وہ شوق پورا کرتے ہیں. اس شوق کے اندر پھر وہ اتنے جو ہے نا میں ہو جاتے ہیں نا کہ پھر انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہمیں پڑھنا چاہیے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں ہم نعت میں غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہمیں صحیح کرنی چاہیے غلطی. بلکہ اگر کوئی استاد یا سینئر کوئی بندہ انہیں بتا بھی دینا تو وہ آگے سے جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں اتنا بڑا ثناخان ہوں گا، میں اتنا بڑا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں. میری یہ عادت ہے، بچہ پڑھ رہا ہو، چھوٹا پڑھ رہا ہو، بڑا پڑھ رہا ہو، ہونا بھی یہی چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اسے آپ سائڈ پہ لے جائیں، اسے بتائیں کہ آپ نے یہ غلطی یہاں کر دی ہے. لیکن ابھی جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے چودھری صاحب وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کلام کس کا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے پڑھا کس نے ہے. اندازہ تو یہ ہونا چاہیے ہمیں کہ اگر یار کسی سینئر بندے نے پڑھا ہو تو اس نے ظاہر ہے اس کلام کو پہلے پریکٹیکل دیکھا ہوگا کہ یہ کلام ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی طرز میں کہاں سے لوں، اس کو طرز میں لگاؤں کیسے، کہاں سے گنگنانا شروع کروں، کہاں سے میں نے شعر اٹھانا ہے. ابھی تو یہ سلسلہ بن گیا ہے کہ جو مشہور گانا ہوگا نا اس کی طرز پہ سرکار کی نعت شروع کر دیں. اور پھر جب لوگ سنتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو نعت تو نہیں پڑھ رہا، یہ نعت تو پڑھ نہیں رہا، یہ تو ہمارے کانوں کے چسکے لیے یہ تو گانا گا رہا ہے. تو کیا وہ بھی ٹھیک رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں
جی 2005 کی بات ہے. اچھا 2005 کی. اچھا میں نے ایک مرتبہ ایک ایسا کلام پڑھ دیا اچھا بھری محفل میں, اچھا اور پڑھا بھی منکالہ اسٹیشن کے اندر, اچھا پھاٹک سے سامنے اس جگہ پہ جہاں پہ ابھی یونین کونسل ہے, اچھا وہاں پہ ایک دکان ہوا کرتی تھی, اچھا وہاں پہ ایک پروگرام ہوا, وہاں پہ میں نے ایک کلام پڑھ دیا, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اچھا صحیح. وہ ایک طرز ہے گانے کی. اچھا میں نے 2 اشعار اس کے پڑھ کے نا, جیسے ہی میں وہاں سے فری ہوا نا, اچھا تو جو ہمارے استاد وقار ہیں قاری محمد سرفراز کلیامی صاحب, اچھا ان کا خطاب تھا. انہوں نے خطاب ختم کیا نا, تو مجھے کہتے ہیں جی معصومی صاحب آج کے بعد یہ نعت نہیں پڑھنی, اچھا کیونکہ یہ انڈیا کا ایک گانا ہے, اچھا اس کے اوپر یہ طرز ہے. اچھا تو آپ جب یہ گنگناتے ہیں نا عوام کے سامنے, تو ساؤنڈ کی آواز ہوتی ہے, تو وہاں یہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یار کہ یہ طرز جو ہے نا وہ کوئی گانا گا رہا ہے. جی تو کل کوئی اور آپ کو ٹوکے گا تو بہتر ہے میں ایک استاد کی حیثیت سے, ایک فقیر کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی میں نے پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیا. میں نے پھر اب تک جی وہ سرکار کی نعت اس طرز میں اس کو نہیں پڑھا, صحیح. حالانکہ مجھے وہ پوری آتی ہے, جی ثنا خان پڑھتے بھی رہتے ہیں, جی لیکن یہ سلسلہ رکنا چاہیے, جی یہ بڑھنا نہیں چاہیے بلکہ رکنا چاہیے, ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ. صحیح. سرکار کی نعت کو سرکار کی نعت سمجھ کے پڑھنا چاہیے, بلکہ یہ میوزک جو ہیں یہ ختم ہو جانے ہیں. جی سرکار کی نعت اب تک رہے گی, اور میدان محشر لگا ہوگا وہاں بھی سرکار کی نعت ہوگی, وہاں بھی. اچھا جب سر سجدے میں سرکار کا ہوگا نا, وہ بھی سرکار کی نعت ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سرکار کو اتنا راضی کیا جائے گا کہ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب سر اٹھا, جی سر اٹھا لے, اچھا تیری ساری امت کو ہم نے بخش دیا ہے. وہ سرکار کی نعت اس وقت بھی ہوگی, سبحان یہ نہیں رکنے والی. ہم ختم ہو جائیں گے, اور قلم لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے, سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن سرکار کی نعت نہیں ختم ہوگی. اور یہ محتاج نعت خانوں کی محتاج نعت نہیں ہے, نہیں. ہم محتاج ہیں نعت کے. زبردست. ہم پڑھیں گے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, جو لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں میں دوہرا دیتا ہوں. جی آپ نے میری بزم کے حوالے سے مجھ سے سوال کیے, ایز اے جنرل سیکرٹری میں ابھی آپ کو پھر بتا رہا ہوں جی کہ بزم کے حوالے سے ہماری عزت ہے. ہم نے بزم کے لیے کچھ نہیں کرنا. بزم نے جب بزم عروج پہ ہوگی تو اس وقت نام آئے گا جی کہ آصم معصومی جنرل سیکرٹری ہے بزم رضا مصطفیٰ کا, جی کیونکہ سرکار کا نام اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. باقی یہ جو نعت کا سلسلہ ہے, میں پھر گزارش کروں گا کہ نعت کو نعت سمجھ کے پڑھیں, گانا سمجھ کے نہ پڑھیں. جب آپ گانا سمجھ کے پڑھیں گے تو دوسرے لوگ جو دوسرے مسلک آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نعت نہیں پڑھ رہے. آپ سرکار کی نعت پڑھیں. آپ کو اللہ نے اگر عزت دی ہے تو سرکار کی نعت کی وجہ سے دی ہے. آج اگر اس نے آواز بند کر دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف آصم معصومی رہ جائے گا, نعت تو ساتھ ختم ہو جائے گی. یہ سلسلہ ہے. معصومی صاحب, کیا ویسے آپ تو اتنے بڑے لیول پر پڑھ چکے ہیں شاید آپ کو یاد نہ ہو, مگر پھر بھی آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت اب آپ تقریباً بتا دیں چلو کتنی محفلوں میں نعت آ چکے ہیں آپ؟ صاحب یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ میں آپ کو پریکٹیکل 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں, جی اور ایک آپ کے سوال سے ہٹ کے بھی ایک چیز بتا دیتا ہوں. وقت ہے نا آپ کے پاس؟ بہت 1992 میں جب میں نے پہلی مرتبہ, میرے نام کے ساتھ ایک لقب ہے میرا معصومی. یہ معصومی لقب ویسے نہیں لگا, اچھا, یہ ہمیں آستانے کی طرف سے ملا ہے. اچھا اچھا, جس آستانے پہ میرے والد گرامی نے اسلام قبول کیا تھا, اچھا, وہاں پہ جو سجادہ نشین تھے ان کا نام تھا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی. 1992 میں جب وہ ساگری میں آئے نا تو انہوں نے, میں ادارے کی طرف سے گیا تو میں نے وہاں نعت پڑھی. اچھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے. نعت میں نے پڑھی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی, بڑی پرانی نعت ہے.
قبلہ نیازی صاحب کی، اور اس نعت کو سب سے پہلے خوبصورت انداز میں پڑھنے والی شخصیت سید فصیح الدین سہروردی. وہ نعت میں نے جب شروع کی نا تو انہوں نے مجھے کہہ دیا بیٹا یہ بار بار پڑھے. کیا؟ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. پوری محفل جمنا شروع ہو گئی. پھر کہتے ہیں ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. میں نے وہاں نعت پڑھ دی پوری. جب میں وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوا تو اسی رات انہوں نے میرے گاؤں میں جانا تھا، جامع مسجد میں. وہاں نعت شروع ہو گئی، تلاوت ہوئی، نعت شروع ہو گئی. جیسے میں نے نعت شروع کی نا تو اچانک، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی، یہ جو مائک ہے نا کبھی کبھار آواز کو پکڑ لیتا ہے، بندے کا گلا فوراً پکڑ لیتا ہے. گلا بیٹھ گیا میرا. اس وقت میرے حضور خواجہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نام ہے عالم اسلام کے اندر، علامہ محمد ابو بکر صاحب چشتی. آپ نے اکثر سنا، ابھی وہ بزرگ ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے خطاب فرماتے ہیں، وہ اکثر ساتھ ہوا کرتے تھے. انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ یہ بچہ، اس وقت حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا یہ جو بچہ ہے نا ابھی اس کا گلا خراب ہو گیا ہے اچانک. 100 مسئلے ہو سکتے ہیں، گلا خراب ہو گیا. چودھری صاحب انہوں نے ایک جملہ کہا اس وقت. انہوں نے کہا کہ چشتی صاحب آج اس بچے کی آواز یہاں بیٹھ گئی ہے، ایک وقت آئے گا دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور اس کے پاس وقت نہیں ہوگا نعت پڑھنے کی. یہ 92 کی بات ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کتنے پروگراموں میں آپ نے پڑھا. وہ 92 کی بات میرے حضور خواجہ سرکار نے اپنے منہ سے کہہ دی. اور اللہ کا ولی جو کہہ دیتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو صرف ایک پوزیشن بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کس طرح ہوتا ہے. میں تقریباً ربیع الاول کے حوالے سے کم از کم 100 سے اوپر پروگراموں میں صرف ربیع الاول کے 3 مہینے میں پروگرام کرتا ہوں. صرف ربیع الاول کے 3 مہینے، ربیع الاول کے بعد 2 مہینے اور ربیع الاول پورا، یہ 100 سے اوپر پروگرام میں کرتا ہوں سرکار کی نعت کے لیے. باقی اندازہ کر لیں میں کتنے پروگراموں میں پڑھ چکا ہوگا. لیکن کرم ہے اس کے ذات کا، کرم ہے نا صاحب، اس کے کرم سے ہوتا ہے. اور پھر آپ ہو سکتا ہے مجھے یہ سوال آپ نہ کریں مجھ سے، لیکن میں بتا دوں سرکار کے ثنا خانوں کو، سرکار کی نعت پڑھنا باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے، باعث شفقت ہے. جب آپ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں نا تو وہ کرم کرتے ہیں، وہ کرم کرتے ہیں. سرکار کی نعت کے حوالے سے ہمارا جو ہے نا اب جو ہے نا یہ پروفیشنل ایک سلسلہ بن گیا ہے. یہاں جب تک پروگرام کے حوالے سے اب آپ جیسے باہر نکلے نا، گھر والا، بلانے والا، میزبان آپ کو کچھ دے گا نہیں نا تو آپ وہاں سے ٹلیں گے نہیں. یہ غلط ہے. میں اس کو اس وقت بھی غلط سمجھتا ہوں، آج بھی غلط سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں سرکار کی نعت پڑھیں سرکار کے لیے، باقی سرکار آپ کے اوپر کرم کریں گے. اور کوئی میزبان ایسا نہیں ہوتا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے مہمان بلایا ہوا ہے، اس کی قدر میں نے کیسے کرنی ہے. یہ مجھے جتنے بھی ثنا خان ابھی مجھے لائیو سن رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ابھی تک، یہ جو 25 سال میرے گزرے، 26 سال، ابھی تک کوئی کمی چھوڑی نہیں. تو میں دنیا داروں سے کیوں مانگوں؟ میں سرکار سے کیوں نہ مانگوں؟ سرکار مجھے عطا کریں گے. بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے اس جواب سے، بہت خوشی حاصل ہوئی ہے. جی تو مصطفی صاحب، آپ کے خیال کے مطابق نعت خوانی کوئی فن ہے یا یہ اللہ پاک کی طرف سے دین ہے؟ اصل میں چودھری صاحب یہ فن بھی ہے. فن اس لیے ہے کہ جب آپ اس کو فن سمجھ کے بھی نہیں پڑھیں گے نا تو آپ نعت نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے علاوہ بھی ایک ہے کرم سرکار کا. جب ان کا کرم ہو جاتا ہے نا کسی پہ تو پھر ہزاروں بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو سرکار کی نعت پڑھتا ہے، باقی اس کو سننے والے ہوتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ ہو سکتا ہے میں پڑھ رہا ہوں میری وہ قبول نہ کریں. دیکھیں 2 ذاتیں ہیں نا، ایک اللہ کی ذات، ایک اس کے حبیب کی ذات. ایک جس کی پڑھی جا رہی ہے اور ایک وہ جس کے محبوب کی پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سننے والے بندوں میں ہو سکتا ہے ایک چودھری صاحب ہوں،
ملک صاحب ہوں، راجہ صاحب ہوں، کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو اس ثنا خان کے ساتھ سرکار کی نعت گنگنا لے، اس گنگنانے کی وجہ سے اس پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے. اصل میں یہ کام ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی. تو معصومی صاحب، ہمارے بہت سے سننے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ آفا صاحب خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت سنائیں گے. صلی علی نبی اعلیٰ، صلی علی محمد. ہاں ہم ہیں التجا والے، بس آپ ہیں عطا والے. ہم ہیں التجا والے، بس آپ ہیں عطا والے. بھیک کچھ عطا کرنا اے بڑی سخا والے. ہم ہیں التجا والے. خود کہا میرے رب نے، بخش دوں گا میں سب کو، بخش دوں گا میں سب کو. آئے یار کے در پر، آئے یار کے در پر. جتنے ہیں خطا والے، آئے یار کے در پر. جتنے ہیں خطا والے، ہم ہیں التجا والے. ابن مرتضیٰ نے کہا کہ سن شمر جفا والے، سن شمر جفا والے. نانا ہے نبی اپنا، تعارف کروا رہے ہیں حضرت امام حسین کہ نانا ہے نبی اپنا، اور ہم ہیں کربلا والے. نانا ہے نبی اپنا، اور ہم ہیں کربلا والے. ہم ہیں التجا والے، بس آپ ہیں عطا والے. ہم ہیں التجا والے. ایک شعر اس میں اور پیش کر دیتا ہوں. جتنی باتیں میں نے کی ہیں سرکار کے ثناخانوں کے لیے، کہ سرکار کی ذات پہ آپ نے جب آپ نے بھروسہ کرنا ہے نا، تو پھر آپ سرکار کی نعت پڑھ سکیں گے. وہ کیا ہے کہ مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، غیر سے نہ مانگیں گے. آقا جو تیرے بھکاری ہیں بڑی انا والے، جو تیرے بھکاری ہیں بڑی انا والے. ہم ہیں التجا والے. معصومی صاحب بہت زبردست. معصومی صاحب، آپ یہ بتائیں کبھی زندگی میں، نعت خوانی کی زندگی میں کوئی ایسا موقع پیش آیا کہ آپ جب کسی محفل میں گئے ہوں تو آپ کے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، جب آپ نے نعت شروع کی، آپ آدھے وقت میں گئے یا سرے پر گئے،
آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہٹ گیا ہے اور آپ اپنی اصلی منزل پر پہنچ گئے ہوں؟ چودھری صاحب بہت سے موقع ایسے ملے مجھے اچھا کہ میں نے سرکار کی نعت پڑھی ہو اچھا اور پھر آنکھیں بند کی ہو، اچھا پھر ایک ایسا شعر میں نے پیش کر دیا اچھا کہ جو شعر پڑھنے پر مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور سرکار سن رہے ہیں۔ سن رہے ہیں، زبردست، بہت سے موقع ایسے آئے بس، اور ابھی بھی مجھے جو میرے جاننے والے ہیں، جی آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، جو مجھے جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بہت سی محفلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے بھی رونا شروع ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں اور سرکار آپ کو سن رہے ہیں۔ زبردست۔ صاحب آپ نے سراخانی کے واسطے کوئی شاگرد بھی تیار کی ہے؟ میں نے چودھری صاحب الحمدللہ 2005 میں نے نعت اکیڈمی کا آغاز کیا تھا، معصومی نعت اکیڈمی، اچھا جو تقریباً 2 سال میں چلاتا رہا ہوں۔ اچھا اس میں کافی سارے بچے جو ہے نا انہوں نے شروع کے جو گر سر ہیں، اچھا شروع کے جو پڑھنے کے انداز ہیں، اچھا کہاں سے شروع کی جاتی ہے، اچھا وہ والے بچوں کافی سارے بچوں نے سیکھے۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے معصومی نعت اکیڈمی چھوڑ دی۔ چھوڑنے کی وجہ یہ بنی کہ میں کیونکہ سرکاری ملازم ہو گیا، پھر مجھے وقت نہیں ملا۔ اچھا لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ فن ایک ایسی چیز ہے، یہ سرکار کی نعت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کسی کو سکھا سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسا موقع بھی مجھے ملتا ہے کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو، کوئی بڑا پڑھ رہا ہو، تو میں اس کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں جی ساتھ بٹھا کے، اچھا بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے، یہ چیز اس طرح نہیں، اس طرح اگر آپ پڑھ دیں تو بہت تنقید نہیں، تنقید نہیں۔ صحیح اور یہاں میں ایک بات آپ ایڈ کر دوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، پنڈی پوسٹ کے حوالے سے، جی کہ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں کوئی چیز اچھا تو پھر آپ اسے تنقید کے زمرے میں لے جا کے نہ سکھائیں۔ اچھا جب آپ اس طرح سکھائیں گے تو وہ آپ سے سیکھے گا نہیں بلکہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اچھا زبردست، آپ نے اگر اس کو سکھانا ہے تو ایسے سکھائیں اچھا کہ حضرت امام حسن اچھا اور حضرت امام حسین مسجد نبی کے اندر وضو کر رہے ہیں جی کہ ایک بزرگ صحابی آ گئے، اچھا انہوں نے وضو شروع کر دیا تو انہوں نے وضو کے اندر ایک غلطی کر دی، غلطی کی تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے دیکھ کے نا کیا کیا کہ ان بزرگوں کے پاس چلے گئے، اچھا ان بزرگوں کو کہا کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، اچھا آپ ہمیں دیکھیں دیکھیں ہماری غلطی کہاں پہ ہے۔ کہاں پہ ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے وضو کیا، اچھا وہ بابا جی سمجھ گئے کہ غلطی میں نے کی ہے، اچھا ان بچوں نے ٹھیک کیا ہے وضو۔ اچھا زبردست، میں تو اس لیے کہتا ہوں جی سکھانا چاہیے تو اس طرح سکھانا چاہیے، صحیح یہ نہیں کہ آپ نے محفل کے بھرے مجمع میں بتا دیا ہو جی فلاں ثنا خان نے اس طرح غلط پڑھا، فلاں نے اس طرح نہیں، اچھا اس طرح جب آپ کہیں گے تو وہ تنقید ہو جائے گی، تنقید ہو آپ اس کو سکھائیں گے نہیں۔ زبردست زبردست، سکھانا چاہتے ہیں تو اس کو پاس بٹھا کے سکھائیں، ماشاءاللہ، بیٹا میرے بھائی جی میرے بچے آپ نے یہ شعر پڑھا ہے، یہ غلط پڑھا ہے، اس طرح پڑھنا چاہیے بیٹا، اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح سکھائیں۔ جب اس طرح سکھائیں گے جی تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کا احترام بھی کرے گا۔ اچھا یہ ہوتا ہے سرکار کے ساتھ سکھانے کا طریقہ۔ زبردست زبردست۔ تو نعت خوانی کے وقت جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہو تو اس وقت کیا کیفیت آ رہی ہوتی ہے آپ پر؟ چودھری صاحب کیفیت جو ہوتی ہے وہ نعت پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اچھا کیفیت جو ہے نا وہ سرکار کی محفل کی وجہ سے ہوتی ہے، محفل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیفیت تب آپ کی بنتی ہے جی جب سرکار کی محفل جو ہے وہ سجانے والا بھی، جی جی سرکار کی محفل کو سننے والا بھی با ادب با وضو، صحیح، یہ نہیں جی کہ لاکھوں کا مجمع ہو، جی جی، سگریٹ بھی چل رہا ہو، اچھا نسوار بھی ڈالی ہو، جی جی، یہ نہیں۔ اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، زبردست، جب آپ نے ادب کسی چیز کے اندر آپ لے آئے نا جی پھر کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے، جی، پھر ہزاروں کا مجمع نہیں، اچھا 5 بندے بیٹھے ہوں، اس 5 بندوں کے اندر ایک ایسا بندہ ہوگا جس کی وجہ سے کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے گی، زبردست، اور پھر جب کیفیت بن جائے، جی جی لاکھوں کے مجمع کو کیفیت بن جائے، جی، لوگ گنگنا رہے ہوں، سنا رہے اس کو کور کرنے کے لیے بھی پھر ایک اللہ کا ولی وہاں موجود ہونا چاہیے، اگر وہ وہاں نہ ہوا تو پھر آپ کی محفل جو ہے نا وہ ایسے یہ سسٹم شروع ہو جائے گا، پھر کور نہیں کریں گے۔ اچھا اور میں ابھی بھی
آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی، بزم کے پلیٹ فارم پہ بھی میں ان کو بتاتا رہتا ہوں، جب بھی سرکار کی محفل سجائیں تو اس کے اندر ایک ایسا بندہ بٹھائیں، جس طرح تھانے کے اندر جائیں نا آپ، تھانے دار، ایس ایچ او ہوتا ہے نا، سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سینئر لوگ نہ ہوں تو پھر اس چیز کو کور نہیں کر سکتے. سرکار کی محفل کے لیے بھی آپ کو ایک تھانے دار مقرر کرنا چاہیے وہاں پہ، وہ ہوگا تو آپ کی کیفیت جو سرکار کی محفل کی بنی ہوگی اس کو وہ کور کرے گا بیٹھ کے. تو وہ پھر ہونا چاہیے باادب، یہ اس طرح نہیں کہ نام نہاد کوئی پیر آ جائے، نہ، کم از کم سرکار کا غلام ہو. جس طرح ہماری آستانے ہیں، کلیام شریف ہو گیا، برامام سرکار ہو گئے، گنگول شریف ہو گئے، موڑا شریف ہو گئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن لوگوں نے ابھی تک عالم اسلام کو کور کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں تو ہمارے جس طرح کے عمل ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں. ہم نے کب کا گھر کو جانا تھا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے بچت ہے، سرکار کی وجہ سے بچت ہے، سرکار کی آل کی وجہ سے ہماری بخشش ہے اور بچت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات بتائی آپ نے. معصومی صاحب، ایک نعت خوان کو عام بندہ تو ہوتا نہیں ہے، جی جی، وہ ایک عاشق رسول ہوتا ہے، اس کے دل میں حضور پاک کی محبت ہوتی ہے. الحمدللہ. تو ہمارے معاشرے میں ایک ثنا خوان کا جو مقام ہونا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگ ایک ثنا خوان کو وہ مقام دے رہے ہیں؟ جو صاحب، باقی تو میں نہیں سمجھتا یا میں نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہر بندے کی اپنی زندگی ہے. جی جی، میں اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، دوسرے کے بارے میں اس لیے نہیں بتا سکتا. ہو سکتا ہے پروگرام کے حوالے سے وہ سٹیج پہ اسے بڑے بادب بٹھایا جائے، بعد میں اس کو پوچھا نہ جائے، یہ اور چیز ہے. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، میں اس ذات کا اور اس کے بعد جس ذات کا میں کلام پڑھتا ہوں، اس ذات کا لاکھ بار شکر ادا کروں نا تو کم ہے کہ جب سے میں نے سرکار کی نعت شروع کی ہے نا، لوگ مجھے اس طرح عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں. کہ محفل کے اندر جانا، بزرگ سے بزرگ حضرات بھی مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ سرکار کا ثنا خوان ہے. اور سرکار کی ثنا خوان کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ عام کلام تو پڑھ نہیں رہا، وہ اس ذات کا تذکرہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے. تو پھر اس کا احترام ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ثنا خوانوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنا معیار ایسے بنائیں کہ جب آپ کسی محفل کے اندر جائیں تو آپ کا لوگ آپ کا ادب سرکار کی نعت کی وجہ سے کریں. یہ نہ ہو کہ آپ جب نعت پڑھ کے نکلیں تو لوگ یہ کہیں جی کہ چلو ٹھیک ہے جی، اچھا ہوا وقت گزر گیا. یہ نہیں. تو میں الحمدللہ، کیونکہ میرا سلسلہ اس طرح کا ہے اس علاقے کے اندر، پٹھوار کے اندر، کہ میرا تو وہ برادری بیس بن گیا ہے کہ میں فوتگی پہ بھی، کسی کی شادی پہ بھی، خوشی میں غمی میں، کیونکہ میں شریک ہوتا ہوں تو مجھے وہ اس طرح بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار کہ یہ سرکار کا ثنا خوان ہے. پہلے مجھے پوچھتے ہیں، بعد میں کسی اور کو پوچھتے ہیں. اور پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس علاقے کے اندر کوئی محفل ہوئی ہو اور عاصم معصومی کی وہاں نعت نہ ہوئی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک وقت تھا جب آپ صرف محمد عاصم تھے. جی جی. ایک وقت تو اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا جب آپ آفوز محمد عاصم معصومی بن گئے. جی. تو اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ چلو صاحب، مثال جو لوگ دیتے ہیں نا زمین آسمان کی، یہ حقیقت ہے. زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. اس وقت تو یہ عام ایک بچہ تھا، عام بچوں میں ایک بچہ تھا، لیکن سرکار نے کرم کیا، سرکار کی نگاہ رحمت مجھ پہ پڑی، تو پھر سرکار کی نعت میں نے شروع کی. تو اس وقت اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ اس وقت تو میں بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا تھا، ایسے ہی بس کرکٹ کھیلا، ادھر گیا ادھر گیا، گلی میں گیا، کہیں دور نکل گیا، اور مال مویشی بھی ہم نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی سلسلہ تھا. لیکن اب وہ سلسلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کی پوزیشن آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے چھوٹا بھی سرکار کی نعت پڑھتا ہے. میرے جو 4 بھائی ہیں وہ ابھی بھی میں گھر کا کام کوئی کرتا ہوں نا تو وہ مجھے نہیں کرنے دیتے، صرف اسی وجہ سے کہ میں سرکار کا ثنا خوان ہوں. وہ سارا دنیا داری والا کام سارا وہ خود کرتے ہیں، میں صرف اپنے فیلڈ میں لگا رہتا ہوں بس. آپ کے خیال میں ہمارے لوگ نعت و شعور، اداب نعت یا نعت کے شعور سے واقف ہیں؟ جب آپ وہ محفل میں پڑھتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں ان لوگوں میں نعت سننے کے والے سے شعور میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، یا لوگ صحیح شعور سے سنتے ہیں نعتیں؟ اصل میں یا نعت کا جو
آداب ہونے چاہیے وہ موجود ہیں ہمارے لوگوں میں؟ چلو صاحب، نعت کے آداب کے حوالے سے اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اوپن ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے جب سرکار کی نعت پڑھی جاتی تھی تو مائک سامنے ہوتا تھا، بندہ ہاتھ باندھ کے سرکار کی نعت شروع کرتا تھا اور ہاتھ باندھے ہی وہ ختم کرتا تھا، یہ سلسلہ تھا۔ عوام پہ بھی کیفیت طاری ہوتی تھی، لیکن وہ یہ سلسلہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ سرکار کی نعت پڑھنے والے کو پتا تھا میں سرکار کی نعت پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو یہ پتا تھا کہ سرکار کی نعت جو سنی جا رہی ہے یہ اس نبی کی نعت ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ اس وقت وہ سلسلہ تھا، اور لوگوں کے اندر ادب بھی تھا، باوضو لوگ بیٹھتے تھے۔ ابھی جو سلسلہ شروع ہو گیا نا وہ اس طرح ہے کہ ابھی نعت سننے والے جو ہیں وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، جو وہ بھی اس لیے رہ گئے ہیں کیونکہ وہ محافلوں میں جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل میں احترام عزت سرکار کی نعت کی ہے۔ پڑھنے والے بھی بہت کم، مجھے شامل کر کے بہت ایسے کم ہیں جو سرکار کی نعت پڑھیں گے، ان کی آواز میں اتنی تاثیر ہوگی کہ وہ جب نعت پڑھتے ہوں گے تو ان کو کیفیت بھی طاری ہوگی، ان کی وجہ سے مجمع میں بھی کیفیت طاری ہوگی اور سرکار کی نعت سنی جائے گی۔ لیکن وہ سلسلہ نعت کا مزہ اسی وقت ہی لیا جا سکتا ہے کہ جب نعت پڑھنے والا اور نعت سننے والوں میں کے ذہنوں میں مکمل ہم آہنگی موجود ہو اور کلام بھی ایسا وہاں پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پہ پٹھوار میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پنجابی کا کلام پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ آئے گا یہ پنجابی ہے، گو کہ اب اردو کلام بھی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں کوئی فارسی کا ایسا جملہ بول دوں کسی کو سمجھ نہ آئے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں فارسی کا اگر کچھ جملہ بولتا ہوں تو میں ساتھ یہ بتاؤں کہ فارسی والے شاعر نے کہا کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ میں نے بس بول دیا، قبول تو انہوں نے کر لینا ہے، اس کی وجہ یہ کہ جس کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ خود سن رہے ہوتے ہیں، انہوں نے قبول کر لینا ہے، لیکن کم از کم جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہو کہ یار یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کیوں پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، کس شاعر کا پڑھ رہا ہے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ادارے موجود ہیں جو ثناخوانی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہوں؟ چلو صاحب، یہ سوال مشکل بھی ہے آسان بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ میڈیا کے اوپر یہ چیز جا رہی ہے۔ حکومتی جو سطح ہے اس کو تو آپ سوچیں ہی نا کہ سرکار کی نعت کے لیے وہ کو کام کریں گے یا دین کے لیے کو کام کریں گے۔ دین کا کام یا سرکار کی نعت کے لیے جو شعور اجاگر کرنا ہے وہ یا تو میڈیا نے اجاگر کرنا ہے، جس طرح آپ میرا پروگرام کر رہے ہیں، مجھے لوگ سن رہے ہیں، مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، سرکار کے ثنا خان مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے سرکار کی نعت کے حوالے سے جو کام ہے وہ صرف یا تو سرکار کی نعت خانوں نے کرنا ہے یا علماء نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے علماء کا میں نام لوں گا، اس کی وجہ یہ ان لوگوں نے شعور اجاگر کرنا ہوتا ہے سرکار کی نعت کے لیے، پھر سرکار کے ثنا خان آ جاتے ہیں، پھر عوام آ جاتی ہے۔ وہ عوام وہ جس طرح ہماری بزم چل رہی ہے اسی طرح بزمیں چل رہی ہیں، کہیں بزمیں عطائے مصطفیٰ چل رہی ہے، کہیں بزمیں رضائے مصطفیٰ چل رہی ہے، کہیں بزمیں غلامان مصطفیٰ چل رہی ہے، کہیں بزمیں محبان مصطفیٰ چل رہی ہے۔ یہ جو بزمیں ہوتی ہیں پھر انہوں نے وہ کام سنبھالنا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار کی نعت کے لیے پھر پلیٹ فارم ہونا چاہیے، پلیٹ فارم کے اوپر پھر سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے، پھر وہاں بچوں کو شعور اجاگر ہوتا ہے کہ یار یہ سرکار کی نعت اصل میں یہ سرکار کی محبت اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ معصومی صاحب، آپ کے پسندیدہ ثنا خان کون ہیں؟ میرے پسندیدہ ثنا خان میرے استاد وقار کے علاوہ جو قاضی عبدالوہاب صاحب پردہ فرما گئے ہیں، اور بڑی اچھی موت ان کی ہوئی، بہت اچھی، بلکہ موت نہیں بہت اچھی آیات پا گئے ہیں وہ۔ صحیح بات ہے، کیونکہ اصل میں زندگی وہ ہے، جب آنکھ بند ہوگی نا چودھری صاحب زندگی وہ ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اس بندے نے زندگی کیسے گزاری۔ میری زندگی میں ایک وہ قاضی عبدالواحد صاحب تھے، اور ان کی موت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ عین نماز عصر کے فرض پڑھتے ہوئے سجدے میں ہو گئی۔ اچھا، زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اللہ پاک اور کا کرم ہے۔ جی، اور کیا آپ ہمارے سننے کو یہ بتا سکتے وہ نماز اپنے گاؤں میں یا باہر کہیں ادا کر رہے تھے؟ وہ اپنے گاؤں میں ادا کر رہے تھے، نماز عصر ادا کر رہے تھے، اور عین سجدے کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ کتنی رکعت میں؟ میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، تیسری یا چوتھی رکعت تھی اس وقت، لیکن نماز عصر کے وقت۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، آپ نے جو سوال کیا اس کے علاوہ
کہ وہ جو قاضی صاحب تھے جب انہوں نے پردہ فرمایا نا، اچھا ان کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بندے کو کہہ دیا تھا اچھا کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اچھا زبردست. وہ شخصیت ہے علامہ عبدالقادر شاہ صاحب اچھا جو یو کے میں ہوتے ہیں، اچھا سندھ سیداں. اچھا انہوں نے ٹکٹ اپنا بک کروایا، اچھا مزے کی بات، ٹکٹ بک کروایا، لندن جا رہے تھے. اچھا ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے نا تو پتہ چلا جی جہاز آج نہیں کل جا رہا ہے. اچھا جہاز آج نہیں کل جا رہا ہے. جی ادھر سے انہیں کال چلی گئی جی کہ قاضی عبدالوہاب صاحب فوت ہو گئے، اچھا اور انہوں نے آ کے پھر جنازہ پڑھایا. بس یہ ایک سلسلہ بنا کے انہوں نے کہا جنازہ پڑھانا ہے. جی جی انہوں نے کہا جی کہ میری زندگی ہوئی تو میں نے آپ کا جنازہ پڑھانا ہے. پڑھانا ہے. تو وہ وہاں جا کے اس طرح سلسلہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ثنا خانوں میں اس وقت بھی جی مجھے جو سب سے اچھا ثنا خان لگتا ہے وہ ہے سید فصیح الدین سہروردی. ایک تو وہ باعمل بندہ ہے، جی جی دوسرا وہ سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے آپ نے اکثر ٹی وی پہ بھی آگے پیچھے بھی پروگراموں میں اس کو دیکھا ہوگا کہ نعت پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جی کہ سننے والے بھی کیفیت میں آ جاتے ہیں. جی. مجھے وہ سب سے ٹاپ کلاس ثنا خان لگتا ہے. مصوفی صاحب، آپ آج کل کے خاص طور پر جو بڑے لوکل سطح پر جو ثنا خان کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چودھری صاحب میں ان کو پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کی نعت جو ہے نا وہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، جی اور دین کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا کام ہے. ظاہر ہے جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو صرف آپ پھر اکیلے نہیں پڑھتے، کم از کم آپ جس علاقے کے اندر موجود ہیں، آپ جس گاؤں کے اندر موجود ہیں، جس برادری کے اندر موجود ہیں، وہ برادری جب آپ کو دیکھتی ہے یار تو وہ فخر محسوس کرتی ہے یار کہ یہ میری فیملی سے یار یہ بچہ نعت پڑھتا ہے. سرکار کی نعت پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنا کردار اتنا خوبصورت بنانا پڑے گا جی کہ دیکھنے والے کو پتہ ہو سرکار کی نعت پڑھنے والا. جیسے میں پہلے توبہ استغفار کر لیتا ہوں، آپ میری داڑھی دیکھ لیں، جی سرکار کا اگر سنت کا تارک ہونا، جی سرکار کی سنت کا تارک افضل ترین سنت ہے یہ، اگر اس کا تارک ہو کہ یعنی چھوڑنے والا، اچھا سرے سے چھوڑنے والا، سیریس اور کھڑا ہو جائے اسٹیج پہ اور کہے جی میں سرکار کی نعت پڑھوں گا، میں کہتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ جس کی نعت پڑھ رہا ہے پہلے یہ تو دیکھے کہ اس کی سنت تو نہیں تو نے چھوڑ دی، پہلے تو یہ کلیئر کر، پھر بہتر انداز میں اچھے طریقے کے ساتھ سرکار کی نعت پڑھنے کے لیے با ادب کھڑے ہوں، پھر باوضو ہوں. میں الحمدللہ اس مالک کا بڑا شکر گزار ہوں. ابھی بھی میں نجی محفل ہو کوئی بھی، اچھا دنیا داری کی بھی ہو، تب بھی میری عادت ہے کہ میں گھر سے وضو کر کے نکلتا ہوں، اور سرکار کی نعت پڑھنے سے پہلے بھی اگر میرا وضو نہیں ہے تو میں پہلے وضو کرتا ہوں، وضو کر کے سرکار کی نعت پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ بارگاہ بہت بڑی ہے کہ وہاں پہ کسی کے پلک جھپکنے کی جو ہے نا وہ بالکل جھپکنے والی بھی غلطی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا بندہ، باقی تو چھوڑیں. ماشاءاللہ آپ تو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ کو دین کی جی، سمجھ آ الحمدللہ. چکی ہے، آپ اس والے سے شعور رکھتے ہیں. تو مصوفی صاحب پروگرام کے آخر میں خوبصورت ہی نعت میں آپ کو ایک دو شعر سرکار کی نعت کے بھی اور میاں صاحب کا کلام یہ تو دو اشعار اس لیے سناؤں گا کیونکہ آج میرے قبلہ کاری محمد حمید صاحب اچھا اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہماری بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن بھی تھے، اچھا اور ہر پروگرام میں تلاوت بھی آپ کی ہوا کرتی تھی، اچھا اور تلاوت کے حوالے سے تلاوت کر کے جیسے فری ہوتے نا تو کبھی کبھار میں قریب چلا جاتا، میں کہتا قاری صاحب اچھا کم از کم جو ہے نا وہ آپ دو اشعار، اچھا زیادہ نہیں تو دو اشعار میاں صاحب کے کلام کے آپ پیش کریں. تو میں وہ جو نعت پڑھا کرتے تھے میں اس نعت کے دو اشعار پیش کرتا ہوں، ساتھ میاں صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں. آکھی سوہنے لو ہوائے نی جے تیرا
مر کے وی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے دیوانیوں بیٹھے رہو محفلوں سجا کے شاید میرے آقا دا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے میاں صاحب فرما دے نے میاں صاحب فرما دے لے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں لو مولا کم بڑھ جاوے میرا آ فرما دے لے کی کچھ نات میں تو ساڑی آکھا خلقت دے سردارا لکھ صلاۃ و سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا تے میاں صاحب فرما دے نے آل اولاد میں تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہیں صدقہ شاہ جیلانی. ایک شعر میاں صاحب کی زبانی اس لیے پڑھنا لگا ہوں کہ یہ میرے حضور خواجہ خواجگاں کا فیضان ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. میاں صاحب فرما دے نے جیڑیاں گڈیاں او جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے لا چڑھن او چایا او گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں مرشد آپ چڑھایا. تے میاں صاحب فرما دے نے ایک بلبل قبلہ کاری صاحب پردہ فرمائیے انہوں نے باغ اچھے جیاں سلامت آ لیکن میاں صاحب آکھنے کہ ایک بلبل میاں صاحب فرما دے نے ایک بلبل ایک باغ
سی بنا دے اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڈ گئی ہے کرلا دی تے میاں صاحب فرماندے نے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عاصم ظہبی صاحب، آپ نے ہمارے سننے والوں کو بہت اچھی آواز میں بہت خوبصورت کلام سنائے۔ ناظرین، جیسا کہ عاصم ظہبی صاحب نے اپنے تعارف میں یہ بتایا کہ وہ کہیں دور کے نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے علاقے کے رہنے والے ہیں، یوسی بشندوڑ کے گاؤں بشندوڑ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ہمارے علاقے میں دین کی بڑے اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے ارد گرد کوئی مذہبی محفل منعقد کرانا چاہیں تو ان کی خدمات آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اور یہ آپ کی کال پر یہ آپ کی محفلوں کی رونق بنے چاہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوبصورت آواز سے نوازے، اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں اپنے چیف ایڈیٹر اور اپنی پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ ناظرین، عاصم معصومی صاحب پر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، انہوں نے بچپن ہی سے ثناء شروع کر دی تھی، تو آج ان کا ہمارے علاقے میں نعت خوانی کے والے سے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ سنے والا۔